اور سب سے پہلے کہ یہ موکل آپ نے پال رکھے تھے یار. ہمیں تو دور ہی رکھے اللہ میاں ان چیزوں سے. آمین. لیکن وہ تو خیر شیطانی اعمال ہے اور اللہ ہم سب کو ان سے دور رکھے. میں تو مذاقاً کہہ رہا تھا. لیکن یہ آپ کو جو کچھ پریڈکٹ کر رہے تھے وہ سب چیزیں درست ثابت ہوئی، اور یہ اسد عمر اور اس طرح کے جو ان کے خوش آمدید تھے وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اب ان کا الٹ بھی ثابت ہو گیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ آپ کو کہاں سے خبریں ملتی تھیں؟ سلیم صافی صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں سلیم صافی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت میں نکالا گیا اس وقت پارٹی بھی عروج پہ تھی اور چیئرمین تحریک انصاف بھی عروج پہ تھے، اور میں تو اچھے وقتوں میں نکالا گیا. ان کو بچاتے بچاتے میں نکالا گیا. یہ تو سب اپنی جان بچانے کے لیے نکل رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ساری باتیں میں نے کی وہ اللہ کی مہربانی. وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا سلیم صافی صاحب سے، دیکھنے کی صورت تھی. لیکن جب آپ بدعت کی طرف چل پڑیں اور آپ کا تکیہ جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہو جائے تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ سمت سیدھی کر دیتا ہے. لیکن آپ اگر بدعت میں چلے جائیں اور کالے کپڑے اور سفید کپڑوں کے بیچ میں، بکروں کے سینگ کے بیچ میں گھومنا شروع ہو جائیں تو پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن وہ تو آج بھی جب بات شروع کرتے ہی یا کا نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، اور پرسوں بھی جو انہوں نے تقریر کی تو کہتے ہیں بس میرا تو صرف اللہ پہ اعتماد ہے. دیکھیں صافی صاحب، میں کسی کی اس پہ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن جو چیزیں نظر آئیں، کیونکہ جو میں نے 14-15 سال گزارے، جو 12 سال پرانے تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب تھے اور جو آخری 2-2.5 سال پہلے کے 3 سال پہلے کے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ 2 ڈفرینٹ لوگ ہیں، وہ 2 ڈفرینٹ آدمی. آپ خود بھی کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، حیرت ہو جاتی ہے. اور اتنا بڑا سمجھدار اسٹیچر کا پاپولر لیڈر، اس کو اگر یہی نہیں سمجھ میں آئی کہ جو باتیں 11 مہینے پہلے میں نے کی وہ سب باتیں ایک کے بعد ایک ٹھیک ہوتی چلیں گی، اگر وہ یہی نہیں سمجھ پاتے کہ گدھا کون ہے اور گھوڑا کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، کالا کون ہے اور سفید کون ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بہت ہی سخت بڑی ڈیفیشنسی ہے. نمبر 1. لیکن جی نمبر 2 صافی صاحب، دیکھیں یہ جو کھیل تھا نا، دیکھیں میں آپ کو یاد ہوگا کراچی آتے تھے چیئرمین صاحب تو میری گاڑی استعمال ہوتی تھی، باقی تو سب نے وزارتوں میں آ کے اور گورنر بن کے کمایا تو ان کا گاڑی بنگلے آ گئے. تو اس وقت تو میری بلٹ پروف گاڑیاں یوز ہوتی تھیں. تو ان کو ہم جہاں کہتا تھا نا میں کہ سر آپ یہاں اتر جائیں، تو وہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہاں گولی چلے گی یا کون ہے، وہ چلے آتے تھے. ان کو گاڑی میں بیٹھتے تھے، ہم کہتے تھے سر ابھی بھوک لگی، یہ بند کاؤ کھا لیں، یہ چائے کی پیالی پی لیں، چاہے وہ 1 کروڑ روپے کی چائے یا وہ 4 آنے کی چائے. انہوں نے کبھی نہیں پوچھا. لیکن یہ جو میں نے اب دیکھا کہ جو بالٹیاں پہن رہے ہیں، کالے اور سفید کپڑوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں، اور جو باتیں مجھے ابھی لاسٹ اسلام آباد میں جو تھانوں کے اندر ہوئی اور چیزیں جو ہوئیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک می اینڈ مائی سیلف اس سے نکلنا چاہیے کہ وہ اللہ کو نہیں پسند. دوسرا یہ کہ میرا کس طرح کی بات ہے؟ جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو شو کاز نوٹس دے دیا، خٹک کو دے دیا. اب تو نوٹس دینے والے تو ہیں وہ، لیکن لینے والا کوئی نہیں، کوئی بچا ہی نہیں ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں میں جس کو ٹکٹ دوں گا، ٹکٹ لینے والا کہاں ہے؟ دینے والے تو آپ ہیں، لینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کریے، اللہ کو چیزیں نہیں پسند. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوئیں، یہ بدعت کی چیزیں ہوئیں، اس بدعت کے اندر موکل آ گئے، جن آ گئے، فال نکالنے والے آ گئے، خاص بھی مل گئے، وائی بی نے بھی وہ رپورٹ دے دی، شیشے کا بھی وہ بات ہو گئی، گاڑی میں بھی وہ باتیں ہو گئی. یہ تو کھیل سب پوری عوام کو پتہ چل گیا. اور دیکھیں سنی صاحب سے ناٹ اونلی کہ چیئرمین صاحب نے اپنی سیاست تباہ کی، ملک کا بڑا نقصان ہوا، ایک ایسے لیڈر سے محروم ہوا، ہم جیسے لوگوں کی سیاست تباہ ہو گئی، ہمارا فیوچر تباہ ہو گیا. اب میں تو دیکھیں حافظ صاحب، جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ کمپیئر کریں گے تو میں تو اچھے ٹائم پہ نکالا گیا، میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنا. باقی تو سارے اب دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں ہم پہ ظلم ہوا. کیا ظلم ہوا ہے؟ میں حافظ صاحب آپ کی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، ایک ٹائم آئے گا، شاید بہت جلدی آ جائے، جس میں آپ کو میں کچھ فرمائشی ویڈیوز دوں گا، جس میں وہ پولیس والوں کہہ رہے ہیں ہمیں بٹھا لو یار گاڑی کے اندر، ہمیں کھانا کھلا لو، ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے، اور سب کے آگے کہہ رہے ہیں ہمیں اریسٹ کر لیے. ٹھیک ہے. قسمیں کھانے والے تو ٹی وی پہ آپ نے دیکھے تھے، جنہوں نے کہا تھا یہاں گولی ماریں گے، چائنیز کاپی جو ہے 3rd کلاس عمران خان صاحب کی، تو ان کی تو آپ دیکھیں وہ قسمیں کھا رہے تھے اللہ کی آن ٹی وی کہ میرے گولی مار دو گے تو میں نہیں جاؤں گا. پھر کیا ہوا؟ مان لیں گے کسی نے جبر کر کے آپ سے پارٹی چھڑوا دی، مان لیتے 1 منٹ کے لیے، تو کیا جبر کر کے آپ کو دوسری پارٹیوں میں بھی ڈلوا دیا؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیوں نہیں مجھے کسی پارٹی کا پریشر ہو رہا؟ میں نے آپ کو کہا میں کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا. اب کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا، اللہ پاک برے بول اور برے وقت سے بچائے. اب ہوگی ساتھ ٹھیک ہے، لیکن پیچھے کسی کے نہیں کھڑا ہوں گا.